قرض سے نجات کے لیے ایک خاص وظیفہ، یہ وظیفہ ہے سورۃ کوثر کا۔ اس کی برکت سے بہت سے بگڑے کام سدھر جاتے ہیں۔ جو کوئی قرض کے لیے سورۃ کوثر کو پڑھے، جو کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، قرض کی ادائیگی کے کوئی اسباب دکھائی نہ دیتے ہوں، وہ قرض کی ادائیگی کے سلسلہ میں بے حد پریشان ہو، کوئی مددگار نظر نہ آتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ ہر روز سورۃ کوثر اس طرح سے پڑھے۔ ہر روز نماز عشاء کے بعد 40 دن تک بلا ناغہ 40 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 40 دن تک بلا ناغہ 40 مرتبہ سورۃ کوثر قرض کی ادائیگی کی نیت سے پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ غیبی طریقے سے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سورت کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اسباب پیدا ہو جائیں گے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا اور اس کا قرض جلد ادا ہو جائے گا، وہ بھی غیبی طریقے سے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ و یکسوئی کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ بھی مانگے گا، جو بھی مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس سورت کی برکت سے، سورۃ کوثر کی برکت سے، اتنی فضیلت ہے سورۃ کوثر کی، اتنی برکتیں ہیں اس سورت کی کہ اگر آپ کو بتانے لگیں تو وقت کم پڑ جائے، لیکن اس سورت کی فضیلت بیان نہیں کر پائیں گے۔ کوثر کی برکت سے دور ہو جائے گی ہر مصیبت، رنج و غم، ہر قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اللہ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بے فضل باری تعالیٰ کامیابی ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔